کو کہتے ہیں یہ جو آپ پہنے. مثال دیا اللہ نے. بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس. مکمل ذہن حاضر ہے، مزہ آئے گا اگر ذہن حاضر ہے. دونوں ایک دوسرے کا لباس. پتا چلا لباس جب آپ بنانے کے لیے چلتے ہو، مارکیٹ میں جاتے ہو لباس خریدنے کے لیے، بڑا دیکھتے ہو، پرکھتے ہو کپڑا کیسا ہے، کلر تو نہیں نکلے گا، رواں تو نہیں اکھڑے گا. بولو بولو بولو، دیکھتے ہو ٹٹو ٹٹو کے دیکھتے ہو. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ کوئی کٹ تو نہیں ہے، کوئی پھٹا ہوا تو نہیں ہے، ساری چیزیں دیکھتے ہو. اور میرے بھائی جب شادی کرنے کے لیے جاؤ تو یہ ساری چیزیں لڑکی والا لڑکے میں دیکھے اور لڑکے والا لڑکی میں دیکھے. دیکھے لڑکی کا کریکٹر کیسا ہے. لباس ہے نا، تو لباس جب دیکھ رہے ہو 1000 روپے کا تم یہ پینٹ شرٹ کرتا پاجامہ لا رہے ہو، اس کو اٹھا کے دیکھ رہے ہو اور خوب دیکھ رہے ہو، پوچھ رہے ہو بھیا رواں تو نہیں اکھڑے گا، کلر تو نہیں نکلے گا. تو پھر جب شادی کرنے جا رہے ہو تو کیوں نہیں دیکھ رہے یہ لڑکی کیسی ہے، اس کا عمل کیسا ہے؟ دیکھ رہا تو یہ دیکھ رہا کہ بلیرو کون سی والی ملے گی، ٹاپ ماڈل ملے گی یہ سیکنڈ ماڈل ملے گی. یہ دیکھ لباس ہے تیرا، لباس بلیرو کو تو دیکھ رہا ہے، اس کا ڈبہ کس کام کا ہے، اسے دیکھ. اسے بلیرو تو تیری جوانی میں نہ ملی تو اللہ نے تجھے دیا تو بڑھاپے میں مل جائے گی. ہم نے دیکھا کہ زندگی بھر سائیکل چلاتے چلاتے گزر گئی، بڑھاپے میں اللہ نے پیسہ دیا کار خرید لایا. نہیں ہوتا کیا ایسا؟ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ بڑی غربت میں زندگی گزاری اور بڑھاپے میں اللہ نے پیسہ ہی پیسہ دے دیا. مگر بڑھاپوں میں شادی تھوڑی کرتا رہے گا کہ بیوی صحیح نہیں ملی پھر کر لو پھر کر لو پھر کر لو. ایک کر کے تو آدمی بڑی مشکل سے نیا پار لگا رہا. بڑے سخت قانون بن گئے. یہ قانون اگر لڑکی جھوٹ موٹ جا کے کہہ دے اس نے مجھے 3 طلاق دیے تو 3 سال کی سزا. خالی جھوٹ کہہ دی کہ بھئی مجھے طلاق دے دی اس نے اور تم نے دی نہ ہو پھر بھی سزا. وہ جا کر کے کہہ دے جہیز مانگ رہا تھا مجھ سے مجھے مار رہا ہے پھر بھی سزا. ہے مصیبت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے لباس ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اچھا دیکھ لو پہلے ہی میاں. واشنگ مشین بعد میں بھی مل سکتی ہے، فریج بعد میں بھی مل سکتا ہے، کار بعد میں بھی مل سکتی ہے، بائک بعد میں بھی خرید سکتے ہو. اگر اللہ تجھے پیسہ دے گا تو دنیا کے سارے سامان بعد میں لے سکتا ہے، لیکن یہ بیوی تیرا لباس ہے. اگر بیوی تجھے نیک نہ ملی زندگی تباہ ہو جائے گی. اور جلسے میں آنے والے نوجوانوں جسے نیک بیوی مل گئی دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کی بیوی نیک ہے. دنیا میں جنت ہے جس کی بیوی بد مل گئی جیتے جی جہنم میں چلا جائے. بے شک بے شک. جیتے جی روتا ہے اور کٹھیا میں منہ رو دے دے کے روتا ہے، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا. بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی. دیکھ تو رہو اس وقت دیکھتے بچولیے سے پوچھتے ہو شادی تو کرا رہو دلاؤ گے کون سی والی گاڑی، یہ پوچھا کر کے شادی تو کرا رہو لڑکی کتنے وقت کی نماز پڑھتی ہے یہ بھی پوچھو. لڑکی پردہ کیسا کرتی ہے یہ بھی پوچھو. لڑکی باحیا ہے کہ نہیں ہے یہ بھی پوچھو. لڑکی اپنے جسم کی نمائش تو نہیں کرتی یہ بھی پوچھو. لڑکی قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں یہ بھی پوچھو. والدین سے محبت کرتی ہے نہیں یہ بھی پوچھو. بھائیوں کا احترام ادب کرتی ہے کہ نہیں یہ بھی پوچھو. خاندان والوں کی شرم و حیا کرتی ہے کہ نہیں یہ بھی پوچھو. جو ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتی وہ تیرے باپ کی کیا عزت کرے گی؟ جو اوریجنل باپ کی عزت نہ کری وہ بنائے ہوئے باپ کی کیا عزت کرے گی؟ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ رشتہ ہوا فون پہ تو امی پاپا 2 منٹ کے لیے کوئی بھی کہہ دے گی اور بڑھیا بھی خوش ہو گئی، بلیرو بھی لا رہی ہے اور امی بھی کہہ رہی ہے. مگر آنے دے، بلیرو تو لا رہی ہے امی، ابھی تو امی کہہ رہی ہے، بعد میں تجھے کیا کیا القاب سے نوازے گی وہ اللہ ہی جانے. بس کیا کیا نام تیرے رکھ دے گی. پوچھ اس بچولیا سے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہے؟
ماں باپ کے سامنے لوڑ چبڑ زیادہ تو نہیں بولتی؟ بھائیوں کی عزت کرتی ہے کہ نہیں؟ جو اپنے بھائی کی عزت کرے گی وہ اپنے شوہر کی بھی عزت کرے گی. جو بھائی کی عزت کرنا نہیں جانتی تو وہ شوہر کی کیا عزت کرے گی؟ جو اپنے سگے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی وہ ساس سسر کی کیا عزت کرے گی؟ مگر ہمارا معاشرہ خدا کی قسم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے. ہمارا معاشرہ دیکھ رہا تو یہ کیش زیادہ مل جائے، سامان زیادہ مل جائے، بڑی گاڑی مل جائے. اور لوگوں ہم نے نکاح کو تباہی کی طرف لے گئے، ہم بربادی کی طرف لے گئے. میرے بھائیو یہ تمہارا لباس ہے، تم نے لباس دیکھا کیوں نہیں؟ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ شادی کی تو کہیں بد مذہب میں جا کے پھنس گئے. سنی ہے تو کہیں دیوبندیوں میں شادی کر لی. کیوں کر لی؟ کہہ رہے مولانا وہ پتہ ہی نہیں تھا. اور پتہ کیوں نہیں تھا؟ لباس ہے، لباس 1000 روپے کا کرتا پاجامہ تو بڑی دیکھ دیکھ کے لے رہا تھا. یہ لباس تو نے کیوں نہیں سوچا اور دیکھا کیوں نہیں، پوچھا کیوں نہیں؟ کیسا عقیدہ ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کمائی کیا ہے، سب پوچھتا. کچھ نہیں پوچھا، بس خالی گاڑی کی خبر مل گئی، اسی میں مست ہو گیا اور شادی کر لیا. یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے. اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے. مرنے کے بعد اگر میاں بیوی نیک ہے تو دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ رکھے گا اگر میاں بیوی دونوں نیک ہیں. اب ذرا مجھے بتائیے اس لباس کو کتنا دیکھ کر کے لینا چاہیے؟ یہ لباس ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا، بہت دیکھ کر کے. اگر بیوی نیک ہو تو شوہر کو بھی نیک بنا سکتی ہے، اور اگر بیوی غلط ہو تو نیک شوہر کو بھی غلط بنا سکتی ہے. اس لیے کہ بیوی کا بڑا اثر پڑتا ہے شوہر پر، بیوی کی باتوں کا بہت زیادہ اثر پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ کوئی آپ کو سمجھائے گا برگلائے گا تھوڑی دیر تک، لیکن بیوی آپ کی لائف پارٹنر ہے، یہ پوری زندگی آپ کو پڑھائے گی. کہاں تک نہ پڑھو گے؟ ایک دن، 2 دن، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، کب تک نہ پڑھو گے؟ پڑھا کر چھوڑے گی؟ لگاتار پڑھا رہی ہے. تو میرے بھائی اس لیے لباس اچھا دیکھو. قرآن نے اس کو لباس کہا ہے. خدا کے لیے جہیز پہ نہ جاؤ، خدا کے لیے مال و دولت پہ نہ جاؤ. کتنی بچیاں ایسی ہیں نیک ہیں، مسلے بچھا بچھا کے سجدے میں سر رکھ رکھ کے دعائیں کر رہی ہیں، مولا ہمیں نیک رشتہ عطا کر دے. مگر خدا کی قسم ان بچیوں کی طرف کسی کا رشتہ نہیں جاتا، اس لیے کہ خطا یہ ہے وہ غریب ہے. ان کے دعاؤں کو کوئی نہیں دیکھتا، ان کی تلاوت کو کوئی نہیں دیکھتا، ان کی نیک و پاک دامنی کو کوئی نہیں دیکھتا. اس لیے خطا یہ ہے کہ وہ بچیاں غریب باپ کی بیٹیاں ہیں. جو بیٹیاں جنس پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں، غیر مردوں سے دوستیاں کرتی ہیں، غیر لڑکوں سے تعلقات نبھاتی ہے، نہ کوئی ان کی بے پردگی کو دیکھتا ہے، نہ ان کی دوستیوں کو دیکھتا، نہ تعلقات کو دیکھتا ہے. ان کی مالداری کی بنیاد پر رشتوں کی لین لگ جاتی ہے. ارے شرم کہاں چلی گئی، غیرت کہاں چلی گئی؟ خدا کی قسم اگر بیوی نیک آ گئی اور اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا تو اللہ چاہے گا تو پھر بھی تمہیں مالدار کر دے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ.